یہاں یہ ایک فقہ جعفریہ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا جی. عجیب بات یہ ہے کہ شیعوں نے ہمارے چاروں اماموں کو قبول کیا ہوا کہ یار ان کے امام ہیں، اور ہم ان کا ایک امام قبول نہیں کرتے. تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے نا بھائی. ان چاروں کی تقلید کرو تو آپ مسلمان ہو، اگر اہل بیت رسول کی تقلید کرو تو آپ مسلمان نہیں ہو. اللہ اکبر. یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے علم کی تصدیق نبوت کی زبان نے کی ہے، سبحان اللہ، جن کو ثقلین کا ٹائٹل ملا. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گھر میں آگ لگ گئی ہے، مولوی ہل گئے ہیں، پکڑیاں آپ نے اچھال دی ہیں. تو اس پر ذرا نظر ثانی کریں، ایسا کیوں کہا آپ نے؟ گزارش یہ ہے کہ تشیع کا جو فطری مزاج ہے، امام ذہبی فرماتے اما التشیع حب علی و بغض النواسب و ان یتخذہ مولاہ علما و عملا. ٹھیک ہے، تشیع کیا ہے؟ علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا. تشیع کیا ہے؟ علی سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا. تشیع کیا ہے؟ علی کی ولایت کو ایمان بنانا اور علی کی ولایت کے زیر اثر چلنا، عملاً بھی اور علماً بھی، یعنی اعتقاداً بھی اور عملاً بھی. اب یہ وہ تشیع جس کو ڈیفائن کر رہا ہے اہل سنت کا ایک محقق امام ذہبی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب اسی لفظ کو ہمارے اہل سنت کے لوگ دیکھیں کہ کیا اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف فطرت ہے اور خلاف روح اسلام ہے اور خلاف قرآن ہے اور خلاف نبوت ہے. اگر ایمان کی نظر سے دیکھو تو یہی روح ایمان ہے. علی کی محبت معیار ایمان، بے شک، اور سنت خدا. اور علی کو مولا کہنا محض خیال نہیں ہے. بالکل. علی الہی نظام کا نمائندہ ہے. بے شک بے شک. علی اللہ کا اعتماد ہے، علی رسول اللہ کا اعتماد ہے. یہ ہے اصل تشیع. بے شک. اس سے جو اوپر چلا جاتا ہے نا وہ تشیع نہیں ہے. تشیع نہیں ہے، ہاں وہ دوسرا ہے. وہ عبداللہ ابن وہ آغا خامنہئی فرماتے ہیں وہ ایرانی شیعہ نہیں، وہ برطانوی شیعہ ہے.